بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو افسانہ سناؤں گی اس کا نام ہے اے طائر لاہوتی۔ ربیہ کے تو آج زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے۔ خوشی اور ولولے کا عجیب عالم تھا۔ بھاگ بھاگ کر بندوبست میں لگی ہوئی تھی۔ کئی دنوں سے سارا گھر ٹھیک ہو رہا تھا، حتیٰ کہ صوفے کور پردے بھی دھلوائے گئے۔ الماریوں میں بند جہیز کی کراکری اور کٹلری جو خاص مہمانوں کی آمد پر نکلا کرتی تھی وہ بھی نکل آئی تھی۔ نئے نیپکن اور نئی ٹرالی خریدی گئی۔ ویسے انہیں باقاعدہ نیپکن استعمال کرنے کی عادت نہ تھی۔ جو نیپکن ایک بار آ جاتے وہ چند دن کھانے کی میز پر رہتے، پھر رفتہ رفتہ چولہے کے پاس سیاہ دھجیوں کی صورت میں نظر آنے لگتے۔ مگر اب تو نئے سرے سے ہر چیز خریدی جا رہی تھی، اور تو اور دونوں بچوں کے لیے نئے کپڑے ڈھونڈ کر خریدے گئے، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ ان کے ڈیزائن ولایتی ڈیزائنوں جیسے ہوں۔ ساری کالونی میں شور مچا ہوا تھا کہ ربیہ کی بہن امریکہ سے آ رہی ہے۔ ربیہ کی بڑی بہن رفیہ شادی کے بعد امریکہ جا بسی تھی، اور ہر 3 سال کے بعد پاکستان کا ایک چکر لگایا کرتی تھی۔ اس کا آنا بھی ایسے ہوا کرتا تھا جیسے باد بہاری کی پالکی میں شاہی سواری اترتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے خاندان میں کوئی امریکہ تو کیا کراچی تک بھی نہ گیا تھا۔ پھر آپا کی آؤ بھگت کیوں نہ ہوتی؟ سارے کا سارا خاندان ایئرپورٹ پر لینے جاتا۔ کئی دن تک عزیز ملنے کو آتے رہتے، کھانے اور دعوتیں ہوتی۔ آپا نہ صرف امریکہ کی دلچسپ باتیں بتایا کرتی، بلکہ بکسوں میں بھرے ہوئے چھوٹے بڑے تحفے یوں نکال کر سب کو دیا کرتی جیسے وہ امریکہ سے مال غنیمت لوٹ کر لائی ہوں، یا پھر اپنے مقدر کی زکوٰۃ تقسیم کر رہی ہوں۔ ہائے آپا، یہ جرسی کتنی خوبصورت ہے، تم لے لو۔ آپا حاتم تائی کو شرمسار کر دیتی۔ ہائے نہیں، ربیہ لے جاتی، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ارے لے لو، کون سی مہنگی ہے، صرف $10 کی تو آئی ہے، میں جا کر اور لے لوں گی۔ صرف $10 کی؟ اتنی سستی؟ اوف، کتنی خوبصورت ہے، کتنی قیمتی اون ہے۔ ہاں، سنتھیٹک چیزیں وہاں بہت سستی ہوتی ہیں، پیور وول مہنگی ہوتی ہے۔ آپا، یہ ٹونی کی جیکٹ کتنی خوبصورت ہے، کیا لیدر کی ہے؟ ارے نہیں، ریکسین کی ہے، تم لے لو نا احمد کے لیے۔ ارے نہیں، ابھی تو احمد بہت چھوٹا ہے، اسے پوری نہیں آئے گی، رکھ لو، بڑا ہوگا تو پھر پہنا دینا۔ نہیں آپا، یوں ہی پڑے خراب ہو جائے گی۔ اجی، یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی، یہی تو ان کی خوبی ہے۔ آپا، یہ آپ کے بیڈروم سلیپر کس قدر نرم اور گرم ہے، چلنے میں کتنا مزہ آتا ہے، یوں لگتا ہے فوم کا صوفہ پہن لیا ہو۔ بس انسانوں کے لیے آرام کی چیزیں بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آپا، یہ بیس پاؤڈر کتنے کا ملتا ہوگا وہاں؟ آپا، یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی کتنے ملی؟ فیک ڈائمنڈ تو نہیں؟ اوف اللہ، یہ پرل کا ہار کتنا نازک ہے، بہت تمنا ہے میری سفید موتیوں کی لڑیاں پہننے کی۔ آپا، یہ لائٹر کیا گولڈ کا بنا ہوا ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ غرض جب آپا آ جاتی تو نہ صرف ریکسین کی جیکٹ بلکہ بیس پاؤڈر، سافٹ سلیپر، نائلون کی نائٹی، پرل کے بندے، گولڈن لائٹر، سینکڑوں چیزیں ربیہ کو دان کر جاتی۔ باقی عزیز و اقارب تو گجرانوالے میں رہتے تھے، لاہور میں صرف ربیہ رہتی تھی۔ اس کا میاں واپڈا میں انجینئر تھا، تمام شہری سہولتوں والا گھر ملا ہوا تھا۔ باہر خوبصورت پھولوں بھرا لان تھا، 4 کمرے اور غسل تھے، ایک خانسامہ تھا، ایک اوپر کا کام کرنے والی عورت تھی، جمعدارنی الگ تھی، دفتر سے ایک ڈرائیور ملا ہوا تھا۔ اس لیے آپا جب بھی پاکستان آتی زیادہ تر ربیہ کے پاس ہی ٹھہرتی۔ وہیں پر سب عزیز و اقربا ان کو ملنے کے لیے آتے اور دعوت نامے دے جاتے۔ گویا آپا کا سارا شیڈیول ربیہ ہی سیٹ کرتی تھی، کہاں جانا ہے، کیا پہن کر جانا ہے، آج کل پاکستان میں کون سا فیشن چل رہا ہے، کس عزیز کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، اور کس کو کیا شے تحفے میں دینا ہے۔ گویا ربیہ آپا کی پرنسپل سیکرٹری بنی ہوئی تھی۔ ان کے ذرا سے کام بھاگ کے کرتی، کپڑے دھلوا کر استری کرواتی، درزی کو گھر بلا کے ان کے کپڑے سلواتی، بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے لے جاتی، ذرا کوئی بچہ بیمار ہوتا
झट ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور بطور خاص یہ کہتی، ڈاکٹر صاحب یہ بچے امریکہ سے آئے ہیں، انہیں پاکستان میں رہنے کی عادت نہیں ہے نا، یہاں گندگی سے بیمار ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بچوں کے آگے معذرت کے انداز میں بچ جاتی۔ آپا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کی بیٹی جینی امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے دادا نے جھٹ پاکستان سے ایک دقیانوس نام لکھ بھیجا تھا، جنت الفردوس۔ مگر امریکہ کے اسکول میں سب اسے جینٹ کو بلاتے تھے، گھر والے سب اسے جینی کہنے لگے۔ آپا کے بڑے بیٹے کی عمر 14 سال اور دوسرے کی 13 سال تھی، لڑکی ابھی 6 سال کی تھی۔ تینوں بچے اردو نہیں بولتے تھے، ہاں سمجھ لیتے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ربیہ نے BA کر لیا تھا، اس لیے وہ ان بچوں کے ساتھ انگریزی بول لیتی تھی۔ اسی کمپلیکس کی خاطر اب اپنے بچوں کو اس نے کانوینٹ میں داخل کرا دیا تھا۔ آپا کے بچے بالکل امریکن بچے لگتے تھے، ان کے لمبے لمبے بال بالکل ہپیوں کی طرح تھے، لال سرخ بے باک تیز تر ہر قسم کے بچے تھے، ہر وقت منہ میں چنگم کی جگالی کرتے رہتے، اور ربیہ کوشش کر کے ہر وقت اندر باہر ان کو ساتھ رکھتی، حتیٰ کہ سودا لینے جاتی تو بھی ان کو ساتھ لے جاتی۔ جو ہی کسی واقف کار یا دوست کی نظر پڑتی اس جھٹ سے کہہ دیتی، میری آپا کے بچے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں ابھی۔ آپا ہر بار کچھ اس طرح کے ٹھاٹ بنا کے آتی جیسے وہ امریکہ کی کسی راجدھانی کی مہارانی ہو۔ یہاں پاکستان کی ہر شے کو حقارت سے تو نہیں، نظر غلط انداز سے ضرور دیکھتی تھی۔ جب بازار میں جاتی تو ہر چیز کی قیمت اور بناوٹ کا موازنہ امریکہ کی چیزوں سے کرنے لگتی۔ اف، کس قدر ردی چیزیں اور کتنی مہنگی! یہاں عورتیں کس قدر وقت ضائع کرتی ہیں، وہاں عورتیں دکانوں اور اسٹوروں پر کھڑے ہو کر ہزاروں ڈالر کما لیتی ہیں۔ اف، گوشت کی دکانوں پر کتنی مکھیاں ہیں، لوگ چھاپڑی والوں سے لے کر کس طرح کھا لیتے ہیں۔ ہائے، وہ آدمی گندگی کے قریب کھڑا گنڈیریاں بیچ رہا ہے۔ ہائے اللہ، یہاں کی سڑکیں کتنی خراب ہیں، جب بھی آئیں سڑکوں کی حالت پہلے سے بھی خراب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو زندہ رہنا کب آئے گا۔ امریکہ میں یہ، امریکہ میں وہ، ہر بار وہ ربیہ کے سینے میں پڑی تمنا کو اور شدید کر جاتی۔ ربیہ کی خواہش تھی کہ اے کاش وہ بھی امریکہ جا بسے، وہ بھی 2-4 سال بعد اسی ٹھاٹ باٹ سے آیا کرے اور گلیوں سے گزرتے وقت ناک پر کپڑا رکھ لیا کرے۔ ہر بار جب آپا آتی تو وہ دل و جان سے ان کی خدمت میں لگ جاتی، ڈھیروں ڈھیر تواضع کرتی، جی جی کرتے زبان سوکھتی، اور پروانہ وار نثار ہوتے ہوئے کسی وقت چپکے سے کہہ دیتی، آپا سہیل کی نوکری کا بھی بندوبست کر دو نا، ہم دونوں کو بھی وہاں بلوا لو نا۔ تم نہیں جانتی ربیہ، اب امریکہ میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر آپ اسپانسر کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ وہ یوں کہتی جیسے آپا امریکہ کے صدر کی پھوپھی لگتی ہوں۔ ہاں ہاں، کوشش تو کریں گے، مگر جب کوئی اچھا جاب ملے نا، آخر سہیل یہاں سے اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر جائے گا، بال بچوں کا ساتھ ہوگا، شروع میں کافی مشکل ہوگی۔ آپا ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ اچھا، میں ضرور کوشش کروں گی۔ یہ کہتے کہتے آپا نے یہ تیسرا چکر پاکستان کا لگا لیا تھا۔ اس بار جب ربیہ آپا کو چھوڑنے ایئرپورٹ پر گئی تو پورنم آنکھوں سے بولی، آپا آپ نے دیکھا اب پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہاں تو پیٹ بھر کے روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، پلیز اب تو ہمیں وہاں بلوا لیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہم بھی کچھ پیسے جمع کر لیں۔ ہاں، آپا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سال کے آخر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بلوا لوں گی، تم اندر ہی اندر تیاری کر رکھو۔ جس دن آپا کا خط آیا کہ تم لوگ آ جاؤ، وہ دن ربیہ کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا، ایسا چمکیلا، ایسا خوبصورت کہ ربیہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ پڑتے تھے۔ اپنی قسمت کی باریابی پر خوش بھی ہو رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ یوں اس نے پچھلے سال سے ہی اپنے شوہر سہیل کو امریکہ چلنے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سہیل پاکستان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ گاؤں میں اس کے ضعیف والدین تھے جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور تھا نہیں۔ وہ ہر بار کہتا، چھوڑو ربیہ، اپنا ملک اچھا ہوتا ہے، یہاں سب عزیز و اقارب ہیں، تھوڑا سا کما کر بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، وہاں ہم اپنوں سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ نہیں سہیل، وہ ضد کرتی، ساری زندگی کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے، اس کمائی میں کبھی اپنا گھر نہ بنا سکیں گے،
اور نہ کبھی ہمارے بچے آسودہ ہوں گے۔ کیا کریں گے گھر بنا کر؟ سہیل پھر کہتا، ادھر گاؤں میں اپنا ایک آبائی گھر تو ہے نا، یہ بچے گاؤں میں رہنا پسند کریں گے؟ ارے جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہیں گے؟ جہاں ان کا دل چاہے گا چلے جائیں گے، خواہ ہم گاؤں میں رہیں یا شہر میں، ہم بوڑھی وہیں رہ لیں گے جہاں ہمارے اماں ابا رہتے ہیں۔ واہ واہ، اس زمانے میں لوگ چاند پر گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں اور تم امریکہ جانے سے انکار کر رہے ہو۔ ذرا سوچو، اس کمائی میں ہم کبھی بھی بیرون ملک سیر کو نہیں جا سکتے۔ اگر تم امریکہ میں ملازمت کر لو گے تو پھر ہمارے لیے ساری دنیا کی سیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخر ہم بھی دیکھیں کہ دنیا کیسی ہے، ہم نے اس دنیا میں آ کر کیا پایا۔ زندگی کو انجوائے کرنا ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ذرا بچوں کو بھی گھما لیں گے، وہ بھی اپنی زندگی میں کیا یاد کریں گے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کے جوان ہونے تک لوٹ آئیں گے، 10-12 سال میں یہاں بھی تو زمانہ بدل چکا ہوگا۔ ارے نہیں، یہاں تو ابھی 1 صدی اور بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دیکھ نہیں رہے ہو حالات؟ ربیہ کے آخری دلائل کے جواب میں سہیل بھی خاموش ہو جاتا۔ بالآخر اٹھتے بیٹھتے ربیہ نے سہیل کو قائل کر لیا، اور جب آپا کا خط آیا تو وہ بھی جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ آپا نے لکھا تھا، سہیل ایک درخواست بھجوا دے اور پھر 3 مہینے بعد آ کر جوائن کر لے، اور اگر آپ لوگ بھی ساتھ آنا چاہیں تو ایک ساتھ آ جائیں۔ اب ربیہ موقع کیوں جانے دیتی؟ سہیل نوکری چھوڑنے کی کارروائی میں لگ گیا اور ربیہ نے گھر کی چیزیں فروخت کرنا شروع کر دی۔ ارے کیا امریکہ جا رہی ہو؟ ہاں ہاں، وہ بڑے فخر سے ہمسائیوں کے آگے وضاحت کرتی۔ سارا سامان بیچ دو گی؟ اور کیا، وہاں تو چیزیں عام ہیں، بہت خوبصورت ہیں، وہاں جا کر نئے ماڈل کی چیزیں خرید لیں گے۔ وہ اپنا ٹوسٹر، بجلی کی کیتلی، استری اور بہت کچھ نکال کر میز پر رکھ دیتی۔ کلر ٹی وی وہاں بہت سستا ہے۔ ارے صوفہ تو نہ بیچو، کسی کے ہاں رکھ جاؤ۔ کوئی کہتی، کس کے ہاں رکھ جاؤں؟ کسی بہن بھائی کے ہاں۔ لو جی، آج کل کے زمانے میں کون کسی کی سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ استعمال کر کر کے 2 کوڑی کا کر دیتے ہیں، اور ایسے رشتوں میں آدمی واپسی پر باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہارا صوفہ تو اخروٹ کی لکڑی کا ہے، واپس آؤ گی تو اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، وہ ہنس کر کہتی، اللہ پیسے دے تو اس سے 10 گنا مہنگا بھی خریدا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ ساری ہمسائیاں رشک سے اس کی طرف دیکھ کر کہتی، 2 مہینے کے اندر اندر ربیہ نے تن کے کپڑوں کے علاوہ سب کچھ فروخت کر دیا۔ سارے خاندان میں شور مچ گیا، دعوتیں ہونے لگی، اور اس ذلیل زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے پر ربیہ پھولی نہ سماتی تھی۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر آپا اور ان کے بچے انہیں لینے آئے تھے۔ کیسا انوکھا سما تھا وہ بھی۔ بالآخر امریکہ پہنچ گئی تھی۔ اتنے لمبے ہوائی سفر میں ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر تو اس کا ہوش کھو دینے کو جی چاہتا تھا۔ آپا اسے اپنے گھر میں لے آئیں۔ 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر 3 چھوٹے چھوٹے بیڈ روم اور باتھ روم تھے، نیچے ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج اور کچن تھا، اور ایک چھوٹی سی لانڈری بھی تھی جہاں واشنگ مشین اور استری سٹینڈ پڑے تھے۔ اوپر کا ایک بیڈ روم آپا نے ربیہ اور اس کے میاں اور دونوں بچوں کو دے دیا تھا۔ سارا دن بچے خوب اچھلے کودے، شور مچایا، اندر باہر گھوم پھر کر اپنی اجنبیت کو دور کیا۔ دیر تک کھانے کی میز پر پاکستانی رشتہ داروں کی بات چیت ہوتی رہی۔ پہلا دن اچھا گزر گیا۔ نئے دن کے ساتھ ربیہ نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ یہاں کا ہر طور طریقہ ربیہ کو بہت پسند آ رہا تھا۔ یہاں کام کرنے کا طریقہ بہت پریکٹیکل تھا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا تھا۔ ربیہ بھاگ بھاگ کر آپا کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امریکہ میں سب لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں، یہاں کسی کے ہاں نوکر نہیں ہوتا۔ مل جل کر کھانا پکانے میں بہت مزہ آتا ہے، پھر مل کر برتن دھوئے جاتے، بعد ازاں آپا انہیں ڈش واشر میں سوکھنے کو رکھ دیتی۔ آپا اگر کپڑے دھو دیتی تو ربیہ جھٹ انہیں استری کر دیتی۔ ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی اور سب مل کر سیر تفریح کو جاتے۔ غرض 1 مہینہ تو ہنستے مسکراتے مہمان نوازی کے مزے لوٹتے گزر گیا۔ ارشد بھائی نے پورا مہینہ اپنی ذمہ داری نبھائی۔ انہوں نے سہیل کے لیے نوکری تلاش کی تھی، اسے روزانہ اپنے ساتھ دفتر لے کر جاتے تھے، راستے اور ٹریفک کے اصول سمجھاتے تھے، پھر دفتر کے آداب سے بھی واقف کرتے جاتے، بسوں کے روٹ اور بس سوار ہونے کے طریقے بھی سمجھاتے جاتے۔ غرض اس 1 مہینے میں انہوں نے سہیل کو خود دفتر جانے کے قابل کر دیا تھا۔ بچوں کو اسکول داخل میں کرانے کی کوششیں بھی جاری تھیں۔ کبھی کبھی آپا جب سودا لینے بازار جاتی تو ربیہ کو ساتھ لے جاتی، اور وہاں ایک ایک شے کی طرف اشارہ کر کہتی، دیکھو
امریکہ کے بینگن کتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھو کریلے، ایسے صحت مند کریلے تم نے کبھی پاکستان میں دیکھے؟ اور ربیہ یوں سکڑ جاتی کہ اس نے تو صحت مند آدمی بھی وہاں نہ دیکھے تھے، کم خوراکی کے مارے ہوئے محنتی اور جفاکش بندے ہی دیکھے تھے جو قبل از وقت بیمار ہو جاتے اور چل دیتے۔ اور پھر پاکستان میں تو اکثر ہاتھ بھر کریلے ہی دیکھے، یہ کریلا نہیں بلکہ گنے کی ایک پور لگتا تھا۔ ایک کریلے پر ہی کیا منحصر ہے، ہر شے عالی شان تھی۔ ایسا لگتا تھا چونکہ یہ اتنا بڑا ملک ہے اس لیے اس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہر پھل اور ہر سبزی کا حجم زبردستی کر کے بہت بڑا کر دیا ہے۔ آڑو جتنا آلو بخارا، آم کے سائز کے آڑو، بڑے بڑے سبز اور سرخ آم، تربوز تک۔ واہ بھائی واہ، امریکہ تو واقعی دنیا والوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں کھانے کی اشیاء عام ہیں اور کچھ ایسی مہنگی بھی نہیں۔ 3 مہینے گزرے تو ربیہ کو احساس ہوا جیسے وہ مشین بن گئی ہے اور اس پر بے تحاشا کام کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ شروع میں تو اس نے رضاکارانہ طور پر کام کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونا ایک مشغلہ لگتا تھا اور بھاپ والی استری سے استری کر کے مزہ آتا تھا، مگر رفتہ رفتہ آپا نے گھر بھر کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ ہفتے عشرے کے بعد 150 کپڑے نکال کر اس کے آگے ڈھیر کر دیتی اور کہتی سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہو، کپڑے تو دھو دو۔ بے شک کپڑے مشین ہی دھوتی تھی، مگر ان کو سکھانا اور پھر استری کرنا، استری کرتے کرتے اس کی کمر ٹوٹ جاتی، مگر آپا شکریہ تو کیا ادا کرتی، الٹے اس کے نقص نکالتی۔ ہر ہفتے اس کے ہاتھ میں ویکیوم کلینر تھما دیتی اور کہتی وہاں بیٹھی رہتی ہو، ذرا اٹھ کر گھر تو جھاڑ پونچھ لیا کرو۔ گھر اگرچہ زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر جب تنہا اس گھر کو صاف کرنا پڑتا تو اس کے جسم کا جوڑ دکھنے لگتا۔ پاکستان میں تو اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا تھا۔ ایک دن اگر جمعدار نے چھٹی کر دیتی تو وہ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی، کبھی ہاتھ میں جھاڑو تک نہیں پکڑتی تھی، اور یہاں ہر ہفتے یوں گھر کی صفائی کو لگ جاتی جیسے پاکستان سے بطور خاص اسے یہی کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ رات کو سارے برتن دھونے کی ذمہ داری اس نے آتے ہی قبول کر لی تھی، جیسے بالکل رد نہ کیا گیا۔ پہلے اس نے دیکھا کہ گھر کے سب لوگ بہت کم برتن استعمال کرتے ہیں، بلکہ جو جس پیالی میں پیتا ہے اسے فوراً دھو کر رکھ بھی دیتا ہے، اور یہ طریقہ ربیہ کو بہت پسند بھی آیا۔ مگر جب ربیہ نے باقاعدہ سارے برتن دھونے کی ذمہ داری اٹھا لی تو پھر گھر کے بندے بے تحاشا برتن استعمال کرنے لگے، بار بار برتن میلے کرنے لگے، بار بار پکوان پکنے لگے۔ اس پر آپا کا رویہ بھی مشفقانہ نہ رہا تھا۔ بات میں بچوں کو ڈانٹ دیتی، صاف کہہ دیتی بالکل جنگلی بچے ہیں، انہیں امریکہ میں رہنے کی تمیز نہیں ہے۔ دیکھو کتنی اونچی آواز میں چیختے ہیں، چلاؤ نہیں، گلا پھاڑ کر باتیں مت کرو، یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں ہے۔ یہاں چلانے والوں کو یہاں پاگل سمجھا جاتا ہے۔ یہ جگہ جگہ گندگی کیوں پھیلا رہے ہو، اٹھاؤ اور ڈسٹ بن میں ڈالو۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں کوڑا پھیلانے کا رواج ہے، چلو ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ اور ٹی وی دیکھو۔ ربیہ ان باتوں کا برا ماننے کے بجائے الٹا اپنے ہی بچوں کو دھمکانے لگتی، بلکہ بعض اوقات پیٹ بھی دیتی۔ اس پر آپا برا سا منہ بنا کر کہتی کیا جہالت ہے ربیہ، امریکہ میں رہ کر بچوں کو مار رہی ہو، یہاں بچوں کو مارنے کا بالکل رواج نہیں ہے، اس لیے تو تمہارے بچے اتنے ڈھیٹ ہیں۔ ربیہ صاحب محسوس کر رہی تھی کہ اس کے بچے بالکل ڈھیٹ نہ تھے، بلکہ ڈھیٹ تو آپا کے بچے تھے، گستاخ اور بدتمیز بھی تھے۔ اپنی ماں کو امریکن بچوں کی طرح انگریزی میں گالیاں دیتے تھے، مسز ارشد کہہ کر بلاتے تھے، لیٹے لیٹے کھانا کھاتے تھے، چائے مانگتے تھے، بالکل گھر کا کام نہیں کرتے تھے۔ اور ربیہ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر آپا کے بچوں کے ناز اٹھانے لگتی۔ آپا کے بچوں نے بھی ربیہ کو ایک مستقل خادمہ سمجھ لیا تھا۔ کبھی کبھی آپا ناک چڑھا کر کہتی توبہ، امریکہ میں مہمانداری بڑی مشکل ہے، یہاں اپنا گزارا مشکل ہوتا ہے، خاندان کے خاندان نہیں رکھے جا سکتے۔ اس پر ربیہ حیرت سے آپا کا منہ دیکھنے لگ جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر آپا کیا کہنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ گھر کی تنگی کا گلہ کرتی،
کبھی بچوں کا شور انہیں سونے نہ دیتا، مگر ربیہ سے یہ بھی کہتی رہتی، تمہارے آنے سے مجھے بڑا آسرا ہے۔ سہیل نے تو کئی بار ربیہ سے کہا، آپا کو کھانے کے پیسے دے دیا کرو، اب میں باقاعدہ تنخواہ لے رہا ہوں، مگر اس بات پر آپا جھٹ کہہ دیتی، میں نے کوئی ہوٹل تو نہیں کھول رکھا ہے، خبردار جو پھر ایسی بات کی۔ خود ربیہ نہ پوچھ سکتی کہ آپا آپ بھی تو سارا دن اٹھتے بیٹھتے نامناسب باتیں کرتی رہتی ہیں، پر آپا نے تو اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ ان کے آگے بول ہی نہ سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ ربیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے گھر کی نوکرانی سمجھ لیا گیا ہے۔ آپا سارا دن موٹر لیے گھومتی رہتی، سودا سلف لے آتی یا پھر سہیلیوں سے ملنے چل دیتی، اور ربیہ گھر میں پڑی گھر کا ایک ایک کام کرتی رہتی۔ اب اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے صرف یہی ماما گیری کرنے کے لیے پاکستان سے امریکہ لائی گئی تھی۔ اس کے اعصاب متاثر ہو رہے تھے۔ اسی کو رات سوتے وقت سہیل سے جھڑپ ضرور ہو جاتی، اور سہیل بھی ٹھیک کہتا تھا، بھائی شوق تھا تمہیں امریکہ آنے کا، اب بھگتو۔ وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہاں کر لوگ کتنے خود غرض بن جاتے ہیں، یہاں رشتے ناتے سب بیکار ہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے۔ آپا کی روز روز کی بدسلوکیوں اور دل شکن فکروں سے تنگ آ کر انہوں نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر لینا تو مشکل تھا، البتہ کسی بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو سکتے تھے۔ اگر الگ اپارٹمنٹ میں جاتے تو پھر گھر کی ضرورت کی ہر چیز خریدنا پڑتی، دفتر جانے کے لیے موٹر بھی درکار تھی۔ یہاں تو ارشد بھائی سہیل کو چھوڑ جاتے، مگر اب ربیہ بار بار ایک گھر لینے کا تقاضا کر چکی تھی۔ سہیل جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، جو لوگ پہلے امریکہ آتے ہیں اسی طرح گزارا کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں گے، اور سہیل خاموش ہو جاتا۔ کبھی کبھی جب ربیہ سودا سلف لینے جاتی تو اپنے پیسوں کا پھل مٹھائی لے آتی، مگر آپا اس پر صرف ناک گھونچڑا کر رہ جاتی۔ دونوں میاں بیوی نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آپا نے دبے لفظوں میں احتجاج تو کیا، مگر انہیں منع نہیں کیا۔ بہت دن یہ پتہ نہیں یہ احتجاج تھا، انکار یا اصرار، ربیہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ بہت دن آپ پر بوجھ بنے ہیں آپا، آخر تو اپنے گھر جانا تھا۔ جاتے وقت ربیہ نے کہا، آپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ آپ نے ہمیں امریکہ میں بلایا اور 3 مہینے اپنے پاس رکھا، اب خوشی خوشی ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ اے بھی کون ان احسانات کو دیکھتا ہے؟ آپا نے منہ پر دے مارا۔ ذرا اچھی زندگی ملے تو لوگ پچھلا زمانہ بھول جاتے ہیں۔ نہیں آپا، میں تو ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی اور آپ کی ہمیشہ تابع دار بن کر رہوں گی، دیکھ لیجئے گا۔ اگلا 1 سال مشکل تھا۔ پہلے سال سستا اپارٹمنٹ ہی لے سکتے تھے جس میں فرنیچر نہیں تھا۔ ایک دم اتنے پیسے نہیں تھے کہ فرنیچر اور اس کے ساتھ امریکی زندگی کے سارے لوازمات خرید سکتے۔ اب تو جو کچھ بھی لینا تھا وہ قسط وار لینا تھا۔ جب ماہوار تنخواہ میں سے کثیر رقم قسطوں میں کٹنے لگے تو پیٹ بھر روٹی کھانا مشکل ہو جاتا ہے، پر ادھر نفس ہے کہ کم بخت مچلتا ہی رہتا ہے۔ اگر غریبانہ زندگی گزارنی تھی تو کیا اپنا وطن برا تھا؟ بھلا برا گزارا ہو رہا تھا۔ گھر ایئر کنڈیشن نہیں تھا، مگر مقامی کولر سے گرمی بہل جاتی تھی۔ رنگین ٹی وی تھا، فریزر تھا، اور بھی بہت سی بجلی کی چیزیں تھیں جو گھر میں ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھی ہوئی تھیں، پر یہاں تو وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ذہن عجیب طرح پرنگندہ رہتا تھا اور کام کر کر کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ اس پر جب بھی آپا آتی ایک نیا شوشہ چھوڑ جاتی۔ ابھی تک تم نے وال ٹو وال کارپیٹ نہیں ڈلوائے؟ ننگا فرش بہت برا لگتا ہے۔ یہ ٹی وی جو تم نے لیا ہے پچھلے سال کا ماڈل ہے، تھوڑے سے اور پیسے خرچ رہتی تو اس سال کا نیا ماڈل خرید لیتی۔ ارے جھاڑو سے گھر صاف کر رہی ہو؟ کل تم نے ٹی وی پر نئے ویکیوم کا اشتہار دیکھا تھا نا، بہت سستا ہے، یعنی $200 کا، وہی لے آؤ جا کر۔ اوہو، ابھی تک تم لوگ واشنگ مشین نہیں خرید سکے، شاپنگ کے لیے گئی تھی، کیا لے کے آئی ہو؟ اور جب ربیہ اپنی چھوٹی موٹی شاپنگ دکھا دیتی تو آپا اس میں 100 نقص نکالتی اور ہمیشہ کہتی، تم ابھی نئی آئی ہو نا، تمہیں شاپنگ سینٹرز کا پتہ نہیں ہے، اور پھر تمہارے اپارٹمنٹس کے قریب جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ تو بالکل ردی اور نکمے ہیں۔ یہاں سب
सेकंड क्लास माल ہوتا ہے، تھرڈ کلاس لوگ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپا اس کے گھر میں بیٹھی بیٹھی گھبرا جاتی اور لمبی جمائی لے کر کہتی، اصل میں مجھے تو اپارٹمنٹ میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اپارٹمنٹس تو مجھے دڑبے لگتے ہیں، اندر کتنی گھٹن ہے، دم گھٹتا ہے میرا، توبہ میں تو ایک دن بھی اس کابوک میں نہ رہ سکوں۔ ربیہ چپ رہتی تو پھر کہتی، اللہ کا شکر ہے ہم بڑی عزت سے آئے تھے، ارشد تو 6 ماہ پہلے آ گئے تھے، انہوں نے گھر خریدا، اس سے فرنش کیا اور پھر ہمیں بلا بھیجا۔ آدمی یہاں رہنے کے لیے آئے تو شان سے آئے۔ ربیہ جانتی تھی کہ اس کے بہنوئی سرکاری طور پر بھیجے گئے تھے، ان کو یہاں رہنے کا الاؤنس ملتا تھا، انہوں نے بڑا اچھا بندوبست کر لیا ہوگا۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی امریکہ میں گزارا کرنا مشکل ہے، یہاں رہنے کے خواب تو سب دیکھتے ہیں مگر انہیں ان تکالیف کا اندازہ نہیں ہوتا جو یہاں پر آ کر اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہاں، ربیہ دل میں سوچتی، ہم وہاں بیٹھ کر کب سوچ سکتے ہیں کہ نئے ملک میں جا کر وہاں رہنے اور بسنے تک کتنے مرحلے آتے ہیں۔ ہم تو مغربی ممالک کو آسائشوں کی جنت کہتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جائیں گے تو کوہکاف کی پریاں فرشوں تلے جادوئی قالین بچھا دیں گی اور ہم ایک دم اپنے خوابوں کے آرام دہ شبستانوں میں پہنچ جائیں گے۔ آپا آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ ٹھنڈی سانس چھوڑ کر کہتی، سیٹل ہونے میں تو وقت لگتا ہے نا، پورے 3-4 سال لگتے ہیں پھر کہیں اصل زندگی نصیب ہوتی ہے۔ آپا کہتی، مگر وہ اپنی کسی بھی تکلیف کا تذکرہ کر کے آپا سے کچھ اور باتیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آپا کی منتیں کر کر کے یہاں آئی ہے، اب ذرا گلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے آپا اس کو خوب سنائیں گی۔ کوئی بات نہیں، 2-4 سال کی تکلیف تو ہر ملک میں جا کر سیٹل ہونے میں ہوتی ہے۔ ہاں، آپا ہاں کو لمبا کرتی، کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں جو 10 سال تک بھی رہتے ہیں اور سیٹل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہی وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ اس پر ربیہ لرز جاتی، وہ لوگ اپنی کشتیاں جلا کر آئے تھے، پردیس سے سرخ روپ ہو کر ہی جانا اچھا لگتا ہے، یوں نامراد کون لوٹنا چاہتا ہے۔ جبکہ سہیل نے دیانتداری سے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ دوسرے سرکاری ملازموں کی طرح لمبی چھٹی لے کر اپنے ملک کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ ربیہ نے اس کے آگے کئی مثالیں پیش بھی کی تھیں۔ ان کے حلقہ احباب میں کچھ لوگ بیرون ملک چلے گئے تھے مگر چھٹی کا بہانہ کر کے گئے تھے اور سال بعد وہ آ کر نہ صرف حاضریاں لگوا جاتے بلکہ اپنی تنخواہیں بھی وصول کر رہے تھے۔ مگر سہیل کہتا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے وطن کے ساتھ یہ بددیانتی نہیں کروں گا۔ ربیہ پچھلے 3 مہینوں سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، خیر سے 4 سال بعد پاکستان جا رہی تھی۔ یہ 4 سال ربیہ نے جس طرح گزارے کچھ وہی جانتی تھی۔ کیسا کیسا دل مچلا تھا وطن واپس جانے کو، اور کتنے لوگ یاد آیا کرتے تھے۔ گو سہیل کے ڈر سے زبان سے تو کچھ نہ کہتی تھی مگر تنہائی میں گھنٹوں آنسو بہایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ بے تحاشا کام کر کر کے تھک جاتی تو اس کا دل چاہتا اڑ کر پاکستان پہنچ جائے، اپنے پرانے گھر میں گھس جائے اور دھم سے ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پر دراز ہو کر اوندھے منہ گر کر سو جائے۔ سونا کتنی بڑی عیاشی ہے، یہ اسے یہاں کر پتہ چلا تھا۔ جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا کسی کے گھر چلے گئے، جب دل چاہا فون اٹھا کے باتیں کرنے لگے، مگر ایسا یہاں نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا تھا کہ سہیل اور بچے 6:30 بجے گھر سے نکل جاتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے اور اتوار کو بھی وہ دوپہر تک نہ سو سکتی تھی۔ ان دونوں کے لیے اس نے ڈھیر سارے کام رکھے ہوتے، پہلے کپڑوں کا دھونا، انہیں استری کرنا، گھر کو صاف کرنا، ہفتے بھر کا سودا لانا، عزیز و اقارب کو خط لکھنا یا فون کرنا، اور اگر کوئی ملنے والا یا رہنے والا آ جائے تو اس سارے پروگرام میں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ اس لیے وہ الگ صبح اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ اور تو اور وہ جی بھر کر باتیں کرنے کو ترس گئی تھی۔ باتیں کرنے کا وقت صرف اپنے ملک میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ سودا لینے گئے ہیں اور کوئی دوست جب واقف مل گیا تو چلو 1 گھنٹہ گپ لگا لی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہاں کسی بھی بے اعتدالی سے روٹین میں فرق نہیں پڑتا، مہمانوں کے آنے جانے سے معمولات میں گڑبڑ نہیں ہوتی، اچھے برے نوکر مل جاتے ہیں، ذمہ داریاں گھر صاف کر جاتی ہیں، سہیلیاں گپ لگانے کو آ جاتی ہیں، عزیز بھی دل جلانے کو آ جاتے ہیں۔ ان کے آ جانے کے بعد گھنٹوں شوہر کے ساتھ تو میں کر کے دل کی بھڑاس نکالنے کا وقت مل جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی زندگی تھی
یہاں تو محبت کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ دونوں ہر وقت بجٹ پر باتیں کرتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے یہی سوچتے رہتے کس مد میں رقم خرچ کی جائے اور کس مد سے بچائی جائے۔ گھر کی متعدد چیزیں انہوں نے قسطوں میں خرید لی تھیں، آخر ایک موٹر بھی خریدنا پڑ گئی تھی کیونکہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ ربیہ نے خود موٹر چلانا سیکھ لیا تھا۔ وہ صبح سہیل کو دفتر چھوڑ کر بچوں کو اسکول چھوڑنے چلی جاتی تھی، واپسی پر سودا لیتی آتی، پھر آ کر کھانا پکاتی، اتنے بچوں کے اسکول کا وقت ہو جاتا، انہیں لاتی، پھر سہیل کو لینے چل دیتی۔ یہاں کام کرنے کی نوعیت ہی مختلف تھی، صبح سے شام تک جان مار کر کام کرنا پڑتا تھا۔ سہیل شام کو اس طرح ٹوٹ پھوٹ کر آتے جیسے ان پر لاٹھیاں برسائی گئی ہوں۔ بیچارہ مارے مروت کے بچوں سے ہنسی مذاق تو کر لیتا، پھر جو بتی بجھا کر سوتا تو ربیہ کو صرف اس کے خراٹے ہی سنائی دیتے۔ ربیہ کو سہیل پر بڑا ترس آنے لگا تھا۔ بڑا ہنسمکھ اور بڑا زندہ دل آدمی تھا، اردو اور پنجابی فلمیں دیکھنے کا شیدائی تھا، ہفتے میں ایک فلم ضرور دیکھتا تھا اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا تھا، صرف ربیہ اور وہ جاتے تھے۔ اس شام ربیہ کو ہمیشہ یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور بھی ربیہ کے بہت ناز اٹھاتا تھا، مگر یہاں آ کر اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ زیادہ محنت کرتا تھا، اوور ٹائم لگاتا تھا تاکہ گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دے سکے اور قسطیں ادا کر سکے، مگر آسائشوں کی فہرست تو دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے تو اس کی کن پٹیوں پر سفیدی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی وہ بمشکل 36 برس کا تھا۔ ربیہ نے لب سی لیے تھے اور سہیل آنکھیں جھکائے رکھتا تھا۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے بمشکل گھر کی اور موٹر کی قسطیں ادا کی تھیں اور 2 انشورنس پالیسیاں خریدی تھیں۔ ذرا دم آیا تھا کہ ربیہ کا دل پاکستان جانے کو مچلنے لگا۔ پچھلے 2 سال سے تو گھر کا خرچ بھی مشکل سے چل رہا تھا، آخری 2 سال میں اس نے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ سہیل کہتا تھا اگر آنے جانے کا کرایہ جمع ہو جائے تو وہ 1 مہینے کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں، اور یہ تو ربیہ جانتی تھی کہ صرف کرائے کی بات نہیں، وہاں جو اتنے بے شمار عزیز و اقارب ہیں وہ توقع کریں گے کہ ان کے لیے امریکہ سے جدید ترین ملبوسات، لوازمات و تحائف لے کر جائیں، جس طرح وہ آپا سے توقع رکھا کرتی تھی۔ اس لیے بے شمار تحائف خریدنا بھی ضروری تھے۔ یہ تحائف اس نے چپکے 1 سال سے خریدنا شروع کر دیے تھے، اور یہ سبق بھی آپا نے اس کو پڑھایا تھا۔ ایک روز اخبار میں کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی سیل کا اشتہار تھا تو آپا نے اسے فون کر کے پوچھا تھا کیا وہ خریداری کے لیے جائے گی، تو وہ بولی نہیں آپا، میں کیا کروں گی خرید کر۔ بے وقوف، اپنے لیے مت خریدو، مگر سیل میں سے کچھ سستی چیزیں خرید کر رکھ لو۔ کیوں آپا؟ ارے بھائی، کبھی نہ کبھی تو پاکستان جانا ہوگا، وہاں سب کو دینے کے کام آئے گی۔ اب عین وقت پر تمہارے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے نہیں کہ سب کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر لے جاؤ۔ اس لیے یہاں جب سیل لگتی ہے تو ہم لوگ اسٹوروں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سستی چیزیں خرید کر رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب پاکستان جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں پر احسان کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح آپا صندوق بھر بھر کے چیزیں لے جایا کرتی تھی۔ وہ بھی جب سے آئی تھی حیران ہو رہی تھی کہ اس مہنگے ملک سے آپا اتنی چیزیں کس طرح لے جاتی تھی۔ اس کے لیے پیسے کی زیادتی کے علاوہ فراخ دلی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ اس لیے اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ اخبار اور ٹی وی پر دکھائے جانے والے سیل کے اشتہاروں کو بطور خاص دیکھتی اور اگلے دن پرس میں تھوڑی سی رقم ڈال کر نکل جاتی۔ اس طرح اس نے اپنی خستہ الماری میں ڈھیروں چیزیں جمع کرنی تھی۔ البتہ کچھ تھوڑی سی شاپنگ کرنا پڑ گئی تھی، بہت قریب عزیزوں کے لیے، والدین کے لیے، جن کے لیے وہ اچھی چیزیں خرید کر لے جانا چاہتی تھی۔ جب اس کے پورے خاندان کے آنے جانے کے ٹکٹ آ گئے تب اس کو تسلی ہوئی اور ایک روحانی خوشی بھی کہ واقعی وہ اپنے وطن واپس جا رہی ہے، جہاں بے شمار دوست و احباب تھے، عزیز و اقارب تھے،
پیار کرنے والے لوگ تھے، پیارے پیارے رشتے تھے۔ وہاں گندی گلیاں تھیں مگر دل اجلے تھے، وہاں دولت کی ریل پیل نہیں تھی مگر خلوص عام بکتا تھا، وہاں لوگ اپنے گھر کے کام چھوڑ کر دوسروں کی ہمدردی کرنے آ جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے درد دل فراہم کرتے تھے۔ وہاں عمارتیں اونچی نہیں تھیں مگر رشتے بہت اونچے تھے، اور یہ سب سوچ کر ربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنے وطن جا رہی تھی، وہ دل میں سوچتی کاش اب جائے تو پھر کبھی واپس نہ آئے، مگر آنے کی بھی ایک مجبوری تھی۔ اب سہیل جہاں رہنا چاہتا ہے اس کا موقف بھی صحیح تھا۔ وہ کہتا تھا 4 سال سے ہم نے جی جان سے مشقت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور اب پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اگلے 4-5 سال تو یہاں رہ کر کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا پڑے گا، پھر ہم جانے کے قابل ہو سکیں گے تاکہ وہاں جا کر اپنا گھر تو بنا سکیں۔ اور پھر مایا تو ایک جال ہے، جب آدمی ایک بار اس میں پھنس جائے تو زندگی بھر نہیں نکل سکتا۔ ڈالر کی دنیا میں قدم قدم پر ایسی جکڑ بندیاں اور ایسے جال تھے جنہیں قسط وار سہولتوں کا نام دیا گیا تھا۔ ایک جال سے چھوٹتے ہیں تو دوسرا آگے بڑھ کر انہیں دبوچ لیتا ہے، یوں اپنے وجود کا ایک ایک عضو وہ ڈالر کے جال سے باندھ لیتے ہیں کہ نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ربیہ سوچتی وہ کبھی نہ کبھی پاکستان ضرور واپس چلی جائے گی۔ اگر اب کی دفعہ وہ پاکستان نہ رک سکی تو کم از کم وہاں کے لوگوں کو اس دنیا کی صحیح اور سچی تصویر ضرور دکھا دے گی۔ ان سے کہے گی یہ سب فریب نظر ہے، یہ لوگ ہم تارکین وطن کا خون نچوڑ لیتے ہیں، ہم سے محنت کرواتے ہیں اور اس خون سے اپنی بنیادیں مضبوط بناتے ہیں۔ کاش تم لوگ اتنی محنت اپنے وطن کے لیے کرو جتنی ان کے لیے کرتے ہو، تو جانے تمہارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اگر یہاں پیسہ کم ہے تو کون یہاں زیادہ محنت کرتا ہے؟ یہاں ایک بڑے افسر سے لے کر ایک کلی تک ہر کوئی ہاتھ ہلائے بغیر لاکھوں روپیہ کمانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ میں معاشرے کا ہر فرد دیانتداری سے محنت کرتا ہے اور اب وہ اس قابل ہیں کہ محنت کا پورا صلہ دے سکیں۔ ہاں سوچتے سوچتے اس کی مٹھیاں بھیج جاتی۔ وہ اپنے ذہن میں ایک تقریر تیار کرتی اور سوچتی وہ اپنی نوجوان نسل کو سب بتا دے گی، وہ نسل جو امریکہ میں جا بسنے کے خواب دیکھ رہی ہے، کہ یہاں نہ آئیں، یہاں ڈالر کے عوض سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے، چین بھی، آرام بھی، سکون بھی اور رشتے بھی۔ لاہور کے ایئرپورٹ پر انہیں بے شمار عزیز لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، بلکہ لمبے لمبے ہار اٹھا کر لائے تھے۔ شدت جذبات سے ربیہ کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی اور ایک ایک عزیز سے مل کر دھواں دھار رو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جگ بیت گئے تھے ان سب سے بچھڑے ہوئے۔ ایک طلسمی عرق کے تحت وہ ایک لمبی نیند سو کر اٹھی، ابھی بیدار ہوئی ہے اور ابھی کسی نے اسے آب حیات پلایا ہے، اسے نئی زندگی ملی ہے، نیا جنم ملا ہے جس میں ہر طرف سب اپنے ہی اپنے نظر آ رہے ہیں۔ پھولوں ہاروں کے جلو میں عزیزوں کا وہ ہجوم اسے گھر لے گیا۔ اتنی محبت ارد گرد برستی رہی کہ وہ اپنے آپے کو بھول گئی۔ پھر جو اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ جس کو چھوٹا سا تحفہ دے دیا وہی اصرار کر کے اپنے گھر دعوت پر لے گیا۔ دعوتیں کھا کھا کر ربیہ کا وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ گو ان ہنگاموں میں سونے کا وقت کم ملتا، مگر یہ ہنگامے تو زندگی بخش تھے اور ان کے لیے وہ 4 سالوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سارا وقت سوچتی کہ جب سارا خاندان اکٹھا ہوگا پھر وہ انہیں مہذب دنیا کے کنکریٹ کے بنائے ہوئے گنجلک جنگلوں میں آبپائی کی داستان سنائے گی، پر کوئی بھی تو اسے سنانے کا موقع نہ دے رہا تھا۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا کہ وہ اپنے کسی عزیز کے ساتھ بازار سے گزر رہی ہوتی تو اپنے ہی فکرے پر چونک جاتی، اف توبہ، پاکستان کی سڑکیں تو پہلے سے بھی خراب ہو گئی ہیں، یا خدایا کس قدر بےہودہ ٹریفک ہے یہاں کا، وہاں تو عورتوں اور بچوں کو پہلے سڑک پار کرنے کا حق مل جاتا ہے، موٹر والا خود بخود رک جاتا ہے، یا گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے یہاں، ابھی تک یہاں کا طور طریقہ نہیں بدلا،
تو اسے خود اپنی آواز پر اجنبی کا اندازہ ہوتا، اپنے جملے پر تعجب ہوتا۔ اسے ایسے لگتا جیسے یہ ریمارکس تو آپا کا تھا اور آواز بھی آپا کی ہے۔ پھر وہ اپنا فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ سب کچھ تو ویسا ہی ہے یہاں، اور وہ دل میں سوچتی جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ برسات کے موسم میں یوں ہی سڑکوں پر کیچڑ ہو جاتا تھا اور نئی تعمیر شدہ سڑکوں پر اسی طرح پانی کئی دن تک کھڑا رہتا تھا۔ لوگ بھی اتنے ہی بدتمیز تھے۔ مہنگائی تو ہر جگہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کیا امریکہ میں اچکے اٹھائی گرے نہیں ہیں؟ پھر 4 سالوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا دل کہتا تمہارے سٹینڈرڈ بدل گئے ہیں۔ اس غریب دلہن کی مانند جس کی شادی شہر کے امیروں میں ہو جاتی ہے اور اگلے دن جب وہ میکے میں آتی ہے تو اسے اپنے غلیظ گھر سے بدبو آنے لگتی ہے، بھبکے اٹھنے محسوس ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی مفلس ماں سے کہتی ہے، ہائے ماں، آپ لوگ اتنے گندے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ یہاں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ کم ظرف دلہن ایک رات سونے کے چھپرکٹ پر سونے کے بعد اپنا میکہ بھول جاتی ہے۔ یہ تمہارا غریب ملک تمہارا غریب میکہ ہے۔ کبھی کوئی اعلیٰ ظرف عورت اپنے میکے سے نفرت نہیں کرتی۔ میکہ تو لڑکی کی روح میں رست بچ جاتا ہے۔ مرتے دم تک اس کے ذہن میں اپنے میکے کی یاد نوزائیدہ بچے کی مانند سوتی رہتی ہے۔ اونچی سسرال میں رہ کر غریب میکے سے نفرت کرنا کم ظرفی کی دلیل ہے ربیہ۔ ہاں، وہ اپنے کلیجہ تھام لیتی۔ ہم تو ایسے ہی تھے، ہم تو ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اس کا دل بھر آتا اور انہیں مختلف قسم کی کیفیتوں میں اسے 4 ہفتے گزر گئے۔ خوشی چاروں طرف رقصاں ہو تو وقت کی پریاں تیز رفتار بن جاتی ہیں۔ کتنے خوبصورت دن کتنی جلدی بیت گئے۔ جو کچھ دل میں سوچ کر لائی تھی وہ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جاتے وقت وہ پھر افسردہ تھی۔ سارے عزیز و اقارب جلوس کی صورت میں ایئرپورٹ پر انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ اس کا صندوق عزیزوں کے دیے ہوئے تحفوں سے لدا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑا ہوا بیگ بھی چھلکا جاتا تھا۔ دونوں بچے پاکستانی لباسوں میں ملبوس ایئرپورٹ پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور بڑی شستہ انگریزی بول رہے تھے، امریکیوں کی طرح۔ وہ اپنی پرنم آنکھوں سے ایک ایک کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور بار بار اپنی ساس کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی اور محبت سے کہتی، بے جی آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں، ہم اب انشاءاللہ جلدی چکر لگایا کریں گے۔ ایسے میں اس کی خالہ زاد بہن سمیرہ دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ بچوں کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبہ پکڑا دیا اور دیر سے آنے کی معذرت کی۔ سمیرہ سے ربیہ کی دوستی رہی۔ وہ ربیہ سے چھوٹی تھی مگر اکثر اس کے گھر آ کر رہتی تھی۔ ربیہ کے جانے کے بعد سمیرہ کی شادی ہوئی تھی اور اتفاق سے سمیرہ کا میاں بھی لاہور ہی کا سرکاری ملازم تھا، اس لیے اس مرتبہ ربیہ گاؤں سے واپس پر سمیرہ کے ہاں ہی رہی اور اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ سمیرہ نے بالکل اسی طرح اس کی خاطر مدارات کی تھی جس طرح کسی زمانے میں وہ آپا کی کیا کرتی تھی، اور سچ مچ جاتے وقت ربیہ اس کی بڑی مشکور تھی اور کئی بار اس کی محبت اور اس کے خلوص کا شکریہ بھی ادا کر چکی تھی۔ اب سمیرہ ایک خصوصی تحفہ لے کر ایئرپورٹ پر ذرا دیر سے پہنچی تھی۔ اظہار محبت کے مرحلے سے گزر کر وہ ربیہ کو ایئرپورٹ کے ایک خالی کونے کی طرف لے گئی اور سرگوشی کے لہجے میں التجا کی، روبی پلیز ایک ہمارے اوپر مہربانی کر دو۔ کیا؟ ربیہ نے ہنس کر کہا، خدا کے لیے ہمیں امریکہ بلوا لو۔ ارسلان کی بھی بڑی خواہش ہے، وہ تو اس نوکری سے سخت بیزار ہیں، گزارا نہیں ہوتا، اتنا بڑا سسرالی خاندان ہے، یہ سب سے بڑے ہیں، سب کے کفیل ہے، ابھی 2 جوان ندنے شادی کے قابل ہیں، وہاں جائیں گے تو اس جنجال سے پیچھا چھوٹے گا اور کچھ پسنداز بھی کر سکیں گے۔ یہاں تو ان کے بہن بھائی جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، خدا کی قسم جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ایک بھی نیا جوڑا نہیں سلوایا۔ یہ کہتے کہتے سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ربیہ نے پلٹ کر اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا، ایک دم اس کا خون گرمایا
اور اس کو خیال آیا کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جب وہ سارے مجمع کے سامنے تقریر کر کے ان کی آنکھیں کھول سکتی ہے، ان کی بے لگام خواہشوں کو صحیح راستہ دکھا سکتی ہے، انہیں ان آسائشوں کی قیمت بتا سکتی ہے، انہیں امریکہ میں رہنے کے دکھ بتا سکتی ہے، انہیں اپنی زندگی کو بے سکون کرنے کی وجوہات بتا سکتی ہے۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، ایک دم اس کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ سمیرہ کے آنسو اپنے رومال سے پوچھ کر بولی، تم غم نہ کرو سمیرہ، میں اور سہیل تمہیں وہاں بلانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔